بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الفصل الاول عن عمر بن الخطاب۔ یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 192 ہے، اور یہ کتاب و فضائل القرآن کا ایک باب ہے جس کا کوئی عنوان اس نسخے میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے بعض نسخوں میں یا بعض شارحین نے اس باب کا عنوان قائم کیا ہے اور لکھا ہے کہ باب فی اختلافات القرآن و جمع القرآن، یعنی یہ باب قرآن کی قراءات اور لغات کے اختلاف اور اسے ایک مصحف میں جمع کرنے سے متعلق ہے۔ چونکہ قرآن کریم کا نزول 7 لغتوں پر ہوا ہے، اس لیے ابتدا میں قرآن کریم پڑھنے والوں کے درمیان اختلاف بھی ہو جایا کرتا تھا، تو قرآن کی قراءت اور لغات کے اختلاف کا بھی اس میں ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس باب میں جمع قرآن کے تعلق سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔ تو اس مناسبت سے اس باب کا عنوان ہوا کہ باب فی اختلافات القرآن و جمع القرآن۔ پہلی فصل حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمعت ہشام بن حکیم بن حزام یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأها۔ انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ہشام ابن حکیم ابن حزام کو سورہ فرقان کی قرأت کرتے ہوئے سنا، اس کے علاوہ طریقے پر جس پر میں اس کی قرأت کرتا تھا، یعنی جس طرز پر جس طریقے پر میں سورہ فرقان کی قرأت کرتا تھا، اس کے علاوہ طریقے پر ہشام ابن حکیم اس سورت کی قرأت کر رہے تھے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنیہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وہ سورت پڑھائی تھی۔ فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ، یہ اعجلا اور اعجلا دونوں طرح سے ہے، یعنی تخفیف کے ساتھ اعجلا بھی ہے اور تشدید کے ساتھ اعجلا بھی ہے۔ فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، تو قریب تھا کہ میں جلدی سے ان پر اپنی ناراضی کا اظہار کروں۔ لفظی معنی فقط تو قریب تھا، ان اعجل علیہ کہ میں ان پر جلدی کروں، یعنی میں اپنی ناراضی کا جلدی ان پر اظہار کروں، لیکن پھر بھی میں نے انہیں مہلت دی۔ ثم امہلتہ، پھر میں نے انہیں موقع دیا، مہلت دی، حتی انصرف، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے، یعنی وہ سورت کی قرأت کر رہے تھے، اس کی قرأت سے فارغ ہو گئے۔ ثم لببتہ بردائہ، پھر میں نے ان کی چادر سے ان کے گلے کو پکڑا۔ یہ لببا یلببو تلبیب کا معنی ہوتا ہے کسی کے کپڑے کو اکٹھا کر کے اس کی گردن میں لگا دینا۔ تو جب کبھی کوئی چادر اوڑھے ہو اور اسے کھینچنا ہو تو آدمی دونوں کنارہ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں لببتہ بردائہ کا مطلب یہی ہے کہ میں نے ان کی چادر ان کے گلے میں پھنسا کر انہیں کھینچا۔ فجئت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ فقلت یا رسول اللہ انی سمعت ھذا یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأتنیھا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، بے شک میں نے اسے سنا ہے
یہ سورہ فرقان کی قرات کرتے ہیں اس کے علاوہ طریقے پر جو آپ نے مجھے اس سورت کی جس طریقے پر آپ نے مجھے اس کی تعلیم دی ہے، مجھے پڑھایا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑو، یعنی جس طرح سے تم اسے گردن میں چادر پھنسا کے پکڑے ہوئے ہو اسے چھوڑو۔ پھر اس کے بعد ہشام ابن حکیم سے مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا اقرا، یعنی پڑھو، یعنی تم سورہ فرقان کس طرح سے پڑھتے ہو اسے پڑھ کر کے سناؤ۔ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، تو انہوں نے اسی طریقے پر قرات کی جس طرح میں نے انہیں پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هكذا انزلت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت اسی طرح سے نازل کی گئی ہے۔ ثم قال لی، پھر حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا اقرا، تم پڑھو۔ فقرأت، تو میں نے اس کی قرات کی۔ فقال هكذا انزلت، تو حضور نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے یہ سورت نازل کی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں نے الگ الگ طریقے پر قرات کی اور حضور نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم اس طرح سے نازل ہوا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ شبہ پیدا ہوتا اور ایک سوال پیدا ہوتا کہ دونوں صحیح کیسے ہے؟ تو خود حضور نے اس کا جواب دے دیا، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، بے شک یہ قرآن 7 لغتوں پر نازل کیا گیا ہے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، تو اس میں سے جو آسان ہو تم پڑھو، یعنی جس لغت پر تمہیں قرآن پڑھنا آسان معلوم ہو، جو تمہاری زبان پر قاعدے سے جاری ہو سکے، اس میں تم قرآن پڑھو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے اور لفظ مسلم کا ہے۔ اب 7 لغتوں پر قرآن کریم کا نزول ہوا، 7 لغتیں کس طرح سے ہوئیں، تو آپ آگے حدیث پڑھیں گے تو اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی کہ کس طرح سے قرآن کریم کا نزول ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوشش سے اور ان کی درخواست پر امت کی آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 7 لغتوں پر اس کے پڑھنے کو روا رکھا، اور یہ فرمایا کہ یہ 7 لغتیں ہیں، ان میں سے جس طرح سے چاہیں پڑھیں۔ وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرمایا سمعت رجلا قرأ وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ خلافہ، میں نے ایک مرد کو سنا جس نے قرآن پڑھا، قرات کی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قرات کے خلاف قرات کرتے ہوئے سنا، یعنی جس طرح سے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ سورت پڑھتے ہوئے سنا، اس کے خلاف اس مرد کو میں نے پڑھتے سنا۔ فجئت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ فاخبرتہ، اور میں نے حضور کو اس کی اطلاع دی کہ آپ جس طرح سے یہ صورت پڑھتے ہیں یہ شخص اس کے خلاف پڑھتا ہے، اس کے علاوہ طریقے پر پڑھتا ہے۔ فعرفت فی وجہہ الکراہیۃ، تو جب میں نے حضور کو اس کی اطلاع دی تو میں نے حضور کے چہرے میں ناگواری محسوس کی، یعنی مجھے یہ معلوم ہوا کہ حضور نے مجھے میرے اس طرز کو ناپسند فرمایا۔ فقال کلاکما محسن، حضور نے ارشاد فرمایا تم دونوں صحیح پڑھ رہے ہو، یعنی جس طرح سے تم پڑھتے وہ بھی صحیح ہے اور جس طرح سے وہ شخص پڑھ رہا وہ بھی صحیح ہے، تم دونوں بہتر پڑھ رہے ہو۔ فلا تختلفوا، تم سب آپس میں اختلاف نہ کرو۔ فإن من کان قبلکم اختلفوا فہلکوا، کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے تھے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کے درمیان قرآن کریم کی قرأت کے سلسلے میں کبھی کبھی کچھ اختلاف سامنے آ جایا کرتا تھا۔
وعن ابی ابن کعب قال، اور حضرت ابی ابن کعب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کنت فی المسجد فدخل رجل یصلی، میں مسجد میں موجود تھا کہ ایک مرد آیا نماز پڑھنے لگا، فقرأ قراءۃ انکرتها علیہ، تو اس نے ایسی قراءت کی اسے میں نے ٹھیک نہیں جانا، انکرتها علیہ، اس قراءت کو میں نے اس شخص کے لیے ٹھیک نہیں جانا، یعنی مجھے یہ لگا کہ یہ اچھی طرح سے اس کی قراءت نہیں کر رہا ہے۔ ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوا قراءة صاحبہ، تو ایک دوسرا مرد آیا اور اس نے اپنے ساتھی کی قراءت کے علاوہ طریقے پر قراءت کی، گویا دو شخص آئے، دونوں نے الگ الگ طریقے سے قراءت کی۔ فلما قضینا الصلاة دخلنا جمیعا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ہم نے نماز پوری کر لی تو ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے۔ فقلت ان ھذا قرأ قراءۃ انکرتها علیہ، میں نے عرض کیا، حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس شخص نے قراءت کی جسے میں نے ٹھیک نہیں جانا، اور دوسرا مرد آیا تو اس نے اپنے ساتھی کی قراءت کے علاوہ قراءت کی۔ فأمرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کو قراءت کا حکم دیا، یعنی ان صورتوں کے پڑھنے کا حکم دیا۔ فقرأ، ان دونوں نے پڑھا۔ فحسنا شانہما، تو حضور نے دونوں کے پڑھنے کے طریقے کو بہتر قرار دیا۔ فسقط فی نفسی من التکذیب، تو میرے دل میں کچھ تکذیب کا شبہ ہوا، یعنی وسوسہ پیدا ہوا۔ ولا اذ کنت فی الجاہلیت، اور ایسا وسوسہ یا ایسی تکذیب میرے دل میں اس وقت بھی نہیں آئی تھی جب میں جاہلیت میں تھا، یعنی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی ایسی تکذیب میرے دل میں نہیں آئی جیسی تکذیب اس وقت میرے دل میں آئی کہ دو آدمی ایک دوسرے کے خلاف پڑھ رہے ہیں اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشینی ضرب فی صدری، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا جس چیز نے مجھے ڈھانپ لیا، یعنی جو تکذیب یا جو وسوسہ میرے دل میں پیدا ہوا، حضور نے اسے محسوس کر لیا۔ ضرب فی صدری، تو حضور نے میرے سینے پر ایک ضرب لگائی۔ ففزت عرقا، تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا، یعنی حضور کے ضرب لگانے کی وجہ سے پسینہ نکلنے لگا۔ وَكَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى اللَّهِ فَرْقًا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں خوف کی وجہ سے اللہ کی ذات کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ فَقَالَ لِي يَا أُبَيُّ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابی، یعنی ابی ابن کعب، میری جانب وحی کی گئی کہ میں قرآن ایک لغت پر پڑھوں۔ فرددت الیہ ان ہون علی امتی، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مراجعت کی ایک ہی مجھ پر، میری امت پر آسان کر دے، یعنی قرآن کی قرأت کو میری امت پر آسان کر دے۔ فرد الی الثانیۃ، تو دوبارہ میری جانب وحی کی گئی، اقراہ علی حرفین، کہ تم اسے دو لغت پر پڑھو۔ فرددت الیہ ان ہون علی امتی، تو میں نے رب کی بارگاہ میں مراجعت کی کہ اسے میری امت پر آسان بنا دے۔ فرد الی الثالثۃ اقراہ علی سبعۃ احرف، تو تیسری بار میری جانب وحی کی گئی کہ اسے 7 لغتوں پر پڑھو۔ تو اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں مراجعت فرمائی اور اپنی امت کے لیے آسانی کی درخواست کی، تو رب تبارک و تعالی نے فضل فرمایا اور 7 لغتوں پر اسے پڑھنے کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا وَلَكَ، یعنی وحی کے ذریعے یہ اطلاع ملی، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدتُّكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا، اور آپ کے لیے ہر مراجعت کے سبب جو میں نے آپ کو واپس کیا،
ایک سوال کی قبولیت ہے جو آپ مجھ سے مانگیں، جو آپ مجھ سے سوال کریں، یعنی 3 بار یہ مراجعات ہوئی، ہر مراجعات کے سبب ایک سوال، ایک درخواست آپ کی قبول کی جائے گی، آپ جو چاہیں سوال کریں مجھ سے۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ تو میری امت کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ تو میری امت کی مغفرت فرما۔ تو 2 سوال تو یہی ہو گیا، یعنی امت کے لیے مغفرت۔ فرماتے ہیں وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ، اور تیسرے کو میں نے مؤخر کیا ہے، لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، اس دن کے لیے جس دن ساری مخلوق میری طرف راغب ہوگی، میری طرف مائل ہوگی۔ حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ تو ایک دعا میں نے اس دن کے لیے مؤخر کر رکھی ہے، محفوظ رکھی ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے یہ رب کی بارگاہ مراجعات کی، اور رب نے اسے قبول فرمایا اور 7 لغتوں میں پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ چونکہ حضور نے 3 مرتبہ مراجعات کی، تو اس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہر مراجعات کے سبب ایک دعا کی قبولیت کا اعلان فرمایا، اور حضور نے 2 دعائیں کی جو قبول کی گئیں، اور تیسری دعا کو حضور نے مؤخر رکھا ہے امت ہی کے لیے۔ 2 دعا کی، وہ بھی امت کے لیے، ایک کو مؤخر رکھا ہے، وہ بھی خلق خدا ہی کے لیے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأنی جبرائیل علی حرف، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے ایک لغت پر قرآن پڑھایا، فراجعتہ، تو میں نے مراجعت کی۔ اب راجعتہ میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی حقیقت میں اللہ کی جانب مراجعت کی، اور بظاہر جبریل امین کی طرف مراجعت کی۔ فلم ازل استزیدہ ویزیدنی، تو میں ایک لغت پر اضافے کا مطالبہ کرتا رہا اور وہ اضافہ کرتے رہے، یعنی جبریل امین سے میں اور لغت کی بات کرتا رہا اور لغت کے بارے میں کہتے رہے، یعنی رب کی اجازت سے۔ حتی انتہا الی 7 احرف، یہاں تک کہ وہ 7 لغتوں تک پہنچ گئے۔ قال ابن شہاب بلغنی ان تلک 7 الاحرف انما ہی فی الامر تکون واحدۃ، ابن شہاب نے فرمایا کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ 7 لغتیں یہ امر دین میں ایک ہی ہوتی ہیں، لا تختلف فی حلال ولا حرام، یعنی یہ لغتیں حلال اور حرام میں مختلف نہیں ہوتی ہیں، یعنی یہ اگرچہ امت کی آسانی کے لیے، ان کے پڑھنے میں آسانی ہو اس کے لیے 7 لغتوں میں قراءت کی اجازت دی گئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان لغتوں میں قراءت کی وجہ سے حلال اور حرام میں اختلاف ہو جائے۔ حلال اور حرام میں یہ سب 7 لغتیں ایک ہی ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہ اس باب کی پہلی فصل ختم ہوئی۔ الفصل الثانی عن ابی ابن کعب قال، حضرت ابی ابن کعب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے ملاقات کی۔ فقال یا جبرائیل انی بعثت الی امت امیین، حضور نے فرمایا جبریل، مجھے ان پڑھ قوم کی جانب بھیجا گیا ہے، منہم العجوز والشیخ الکبیر، ان میں کچھ بوڑھی خواتین ہیں، کچھ بوڑھے لوگ ہیں، والغلام والجاریہ، کچھ نوجوان لڑکے ہیں، کچھ نوجوان لڑکیاں ہیں، والرجل الذی لم یقرأ کتابا قط، اور وہ مرد بھی ہے جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ تو اب ایسے لوگوں مجھے بھیجا گیا ہے، اب قرآن کریم ان کے لیے پڑھنا یہ دشوار ہوگا، مشکل ہوگا، اس لیے کہ ان کے بولنے کی لغتیں بھی الگ الگ ہیں۔ قال یا محمد ان القرآن انزل علی 7 احرف، انہوں نے فرمایا اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک قرآن 7 لغتوں پر نازل کیا گیا ہے، یعنی آپ کی امت کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ آپ کی امت جس طرح سے مختلف لغتوں میں کلام کرتی ہے، اسی طرح سے مختلف لغتوں میں اس کی قرات بھی اس کے لیے روا ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وفی روایت لأحمد و ابی داؤد، اور امام احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا لیس منہا الا شاف کاف، یعنی ان حروف میں سے، ان 7 لغتوں میں سے کوئی لغت نہیں مگر یہ کہ وہ سینوں کو شفا دینے والی ہے اور حجت میں وہ کافی ہے، یعنی ہر لغت سے دلوں کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوں گی اور حجت کے لیے وہ کافی ہے۔ وفی روایت للنسائی قال، اور امام نسائی کی روایت میں ہے، انہوں نے فرمایا ان جبرائیل و میکائیل اتیانی فقعدا جبرائیل عن یمینی و میکائیل عن یساری، کہ جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں فرشتے میرے پاس آئے تو جبریل میری داہنی جانب بیٹھ گئے اور میکائیل میری بائیں جانب بیٹھ گئے۔ فقال جبرائیل اقرأ القرآن علی حرف، تو جبریل نے کہا کہ قرآن کی قرات کریں ایک لغت پر۔ قال میکائیل استزد ہو، میکائیل نے فرمایا کہ اس میں اضافہ چاہیں، حتی بلغ 7 حروف، یہاں تک کہ 7 لغتوں تک پہنچ گئے۔ فکل حرف شاف کاف، تو ہر لغت یہ سینوں کو شفا دینے والی ہے اور حجت کے لیے کافی ہے۔ وعن عمران بن حسین انہ مر علی قاص یقرأ، حضرت عمران ابن حسین سے مروی ہے کہ ان کا گزر ایک قصہ گو کے پاس ہوا جو قرآن کی قرات کر رہا تھا، ثم یسأل، پھر لوگوں سے مانگ رہا تھا، فاسترجع، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ثم قال، پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ، جو شخص قرآن کریم کی قرات کرے، قرآن پڑھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے سوال کرے۔ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ، کیونکہ ان قریب ایسی قومیں آئیں گی جو قرآن کی قرات کریں گی، قرآن پڑھیں گی، پھر اس کے ذریعہ لوگوں سے مانگیں گی، یعنی اب چاہے کھل کر کے مانگیں یا اپنی حالت ایسی ظاہر کریں کہ لوگ اسے دے دیں، یعنی دامن پھیلائے آدمی قرآن کی قرات کرے تو یہ حالت اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ وہ آپ سے مانگنا چاہ رہا ہے، یا پڑھ کر کے زبان ہی سے کہے کہ اتنا لاؤ۔ تو ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو قرآن پڑھیں گی اور اس کے ذریعہ وہ لوگوں سے مانگیں گی، سوال کریں گی۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اس کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرے۔ رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔